لیکن ایک بات اور بھی سوچ لو سکندر، شمالا اچانک بجھ سی گئی۔ کیا تم ایک نیام میں 2 تلواریں رکھنے جا رہے ہو؟ شمالا قدرے سد لہجے میں بولی۔ ابھی سے جلنے لگی ہو شکنتلا سے؟ سکندر شوہی سے بولا۔ جلدی نہیں، لیکن میرے لیے تمہاری محبت میں فرق ضرور آئے گا۔ یہ ممکن نہیں شمالا، سکندر نے آگے بڑھ کر شمالا کا منہ ہاتھوں کے حالے میں لے کر کہا۔ تم میری دوست ہو جبکہ شکنتلا غلام ہوگی۔ دوست ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھاتے ہیں جبکہ غلام کی جگہ قدموں تلے ہوتی ہے۔ باتیں بنانا تو کوئی تم سے سیکھے۔ شمالا محبوبانہ انداز میں نظروں کا ترچھا وار کر کے بولی۔ لیکن شمالا، الو بنانا مجھے تم سے سیکھنا پڑے گا۔ تم ہی کوئی تجویز دو گی کہ میرا عمل بھی شروع ہو جائے، شکنتلا کو کانوں کان خبر بھی نہ ہو۔ مجھے تمہاری دوستی پر فخر ہے راکیش، سکندر راکیش کے کاندھے پر ہاتھ تھپ تھپا کر بولا۔ اور دوستی میں شرطیں حائل نہیں ہوا کرتی۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھنا سکندر کے دوستی میں بیوی اور قرضے کے علاوہ ہر چیز سانجھی ہوتی ہے۔ اچھی طرح جانتا ہوں، سکندر خوش دلے سے بولا۔ اور یہ بھی جانتے ہوگے کہ شکنتلا تمہاری بیوی نہیں ہوگی؟ اوہو، سکندر استفہامی انداز میں ہنسا۔ ٹھیک ہے میں سمجھ گیا، بالکل مجھے منظور ہے۔ پھر دونوں گلے لگ کر کھل کر ہنسنے لگے۔ شکنتلا اس گہری سازش سے بے خبر، بے فکری سے دادے عیش کے دن گزارنے لگی کہ اس دوران اچانک ایک دن صبح شمالا نے شکنتلا کو بتایا کہ سکندر ہیروں کے ایک بہت بڑے تاجر کی بیٹی کی شادی پر دوسرے شہر گیا ہے۔ رات کا اچانک ہی بلاوا آیا۔ اس کے دوست نے 4 گھوڑ والی بگی سکندر کو لینے کے لیے بھیجی تھی۔ وہ ساتھ ہی چلا گیا، چند دنوں تک آ جائے گا۔ تمہیں نیند سے جگا کر بے آرام کرنا نہیں چاہتا تھا، اور جاتے وقت مجھے کہہ گیا ہے کہ تمہارے ساتھ نہ مل کر جانے کی معذرت کر لوں۔ تو شکنتلا نے اس بات پر کوئی توجہ نہ دی۔ سامری پہلے ہی جا چکا تھا جبکہ شمالا اور راکیش موجود تھے۔ 3-4 دن گزرنے کے بعد راکیش نے محسوس کیا کہ اب شاید شکنتلا کو دوبارہ سکندر کا خیال نہ آ جائے۔ شکنتلا کی فطرت اور جبلت کے عین مطابق شمالا کی مدد سے ایک شام اچانک 2 سرخ و سفید گورے چٹے نوجوان لے آیا اور شکنتلا کے کان میں کہا کہ تمہاری خون کی پیاس بجھانے کا بندوبست کیا ہے۔ تو گرما گرم تازہ خون کا تصور پا کر شکنتلا دیوانی ہو گئی اور رات ہی رات میں دونوں نوجوانوں کا شکار کر لیا، اور پھر سارا دن اسی سرشاری میں مدہوش رہی۔ شام ہوتے ہی ایک اور کڑیل جوان شکنتلا کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ شمالا اور راکیش نے مل کر صحت مند نوجوان لڑکوں کی فراہمی کا ایک تسلسل قائم کر دیا جس نے شکنتلا کو ارد گرد سے بے خبر کر دیا۔ وہ ابتدائے شب اپنی نفسی خواہشات پوری کرتی اور انتہائی شب میں اس نوجوان کو اس بری اذیت سے مار کر اس کا خون پی جاتی جیسے بلی چوہے کو تڑپا تڑپا کر مارتی ہے۔ یوں شکنتلا کے اندر کی صفاک عورت کی تسکین کا سامان بھی ہوتا رہا، اور شکنتلا کا ہر دن عید اور ہر شب رات بنتی رہی، اور اپنے ارد گرد بنے جانے والے مکڑی کے جالے جیسی سازش سے بے خبر چین کی بنسی بجاتی رہی۔ ایک دن جب شکنتلا تازہ خون سے سیراب ہو کر میٹھی نیند کے مزے لوٹ رہی تھی کہ یکایک درد کی ایک لہر اس کے سر میں سرائیت کر گئی۔ رات دم توڑ رہی تھی اور مرغانے سحر نئے دن کی آمد کا بگل بجا رہے تھے۔ درد کی اس لہر سے شکنتلا کی آنکھ کھل گئی۔ اس وقت بھی اس کے سر میں میٹھا میٹھا درد ہو رہا تھا جو رفتہ رفتہ کم ہوتا چلا جا رہا تھا، لیکن شکنتلا اس میٹھے درد کی کڑوی حقیقت سے پوری طرح آگاہ تھی۔ وہ دم بخود تھی۔ جو وہ سوچتی گئی اس کا بدن پسینے میں بھیگتا چلا گیا، اور دل کی دھڑکن اتنی تیز ہوگی جیسے بھی سینہ پھاڑ کر باہر آ جائے گا۔ کیا پھر سے میں غلام؟ نہیں۔ شکنتلا دونوں ہاتھ سر پر رکھ کر چیخ پڑی۔ اب دوبارہ نیند آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ گرو نارائن کی غلامی میں گزرا ہوا مختصر وقت شکنتلا کی طویل زندگی کا اذیت ناک دورانیہ تھا، اور یہی خیال اس وقت شکنتلا کے ذہن میں اکٹوپس کے مانند پنجے گاڑے ہوئے تھا۔ وہ اٹھ بیٹھی، اس کا چہرہ دھواں دھواں اور رواں رواں پسینے میں شرابور تھا۔ کیا کروں؟ وہ اٹھ کر کمرے میں بے چینی سے ٹہلتے ہوئے سوچنے لگی۔ سامری، اس کے ذہن کے پردے پر نام اور تصویر ایک ساتھ ابھرے۔ پہلے بھی سامری ہی نے سے اس مصیبت سے رہائی دلوائی تھی۔ وہ زیر لب دہرانے لگی، سامری سامری سامری۔ اسے یقین تھا کہ تیسری بار دہرانے کے ساتھ ہی سامری آ دھمکے گا، مگر خاموشی، مسلسل خاموشی دیکھ کر شکنتلا کے دل کی دھڑکن مزید بڑھ گئی اور تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب اس کا رخ سکندر کے کمرے کی جانب تھا جہاں اس کے خیال میں شمالا موجود تھی، اور وہ واقعی موجود تھی، اور وہ باغ کی طرف کھلنے والی کھڑکی میں کھڑی ایک پھول ہاتھوں میں لیے اسے سونگھ رہی تھی۔ شمالا، شکنتلا تیز تیز چلتی ہوئی اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ کیا بات ہے شکنتلا، خیریت تو ہے نا؟ پریشان نظر آتی ہو۔ شمالا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ایک کرسی پر بٹھاتے ہوئے پوچھا۔ خیریت کہاں شمالا، کوئی شخص مجھ پر قبضہ جمانے اور مجھے اپنا ماتحت بنانے کے لیے عمل شروع کر چکا ہے۔ اچھا؟ شمالا بڑی حیران ہوئی کہ شکنتلا کو کیسے پتا چل گیا۔ کہاں؟ شمالا نے پوچھا۔ کہاں کا تو ابھی مجھے پتا نہیں، جگہ کا نہیں پتا، تو پھر تمہیں یہ کیسے پتا چلا کہ کوئی عمل شروع کر چکا ہے؟ میں سوئی ہوئی تھی کہ شمالا کے اچانک میرے سر میں درد کی ایک لہر اتنی تیز اٹھی کہ میری آنکھ کھل گئی۔ اچھا؟
शिमाला की आंखों में हैरानी थी। हाँ शिमाला, मैं पहले भी इस रास्ते से गुजर चुकी हूँ। जब कोई अमल मुझे काबू करने के लिए तीरथ जाप शुरू करता है तो जो जो वो दिन गुजरे जाते हैं तो मेरे सर में दर्द की लहरें उठी जाती हैं। ये बड़ी तशवीश की बात है। शिमाला इससे हमदर्दी जताते हुए गोया हुई। मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बताओ। शिमाला अपनाइए से बोली, तुम्हारी मदद की मुझे बहुत जरूरत है शिमाला। तुम पता चलाओ कि कौन मरदूद है जिसने तीरथ जाप शुरू किया और वो कहाँ है। तुम खुद इतनी बड़ी जादूगरनी होकर भी ये काम मुझे सौंप रही हो शकुंतला। शिमाला हैरान नजरों से शकुंतला का चेहरा पढ़ने की कोशिश करते बोली तो शकुंतला रूहांसी होगी और कहने लगी, नजरों से ओझल बात को तो कोई देवी ही मालूम कर सकती है। हाँ, सामने आने वाले दुश्मन से मैं बखूबी निपट सकती हूँ। खैर तुम तसल्ली रखो। शिमाला सुकून से बोली, आराम से जाकर सो जाओ, मैं पता करती हूँ कि क्या चक्कर है। लेकिन शकुंतला को चैन कहाँ। इसकी तो पुरसुकून जिंदगी में किसी ने अचानक पत्थर मारकर एताश पैदा कर दिया था। वो फौरन हवेली की छत पर पहुंच गई जहां से तारों भरा आसमान साफ नजर आ रहा था। शकुंतला ने बिला ताखीर किसी मौके को काबू करने वाला वही जाप जपना शुरू कर दिया जो इसने 5000 पुराने जमाने में जाकर मेशकी के साथ समुद्री सफर में जप कर हासिल किया था, जिसने अमृत जल के चश्मे तक पहुंचने में मदद की थी। सिकंदर की हवेली की छत पर खड़ी शकुंतला ने फौरन ही जाप करना शुरू कर दिया और मुकम्मल करके एक तरफ खामोशी से साड़ी समेट कर बैठ गई। ज्यादा देर न गुजरी थी कि इसे अपने करीब बड़े बड़े परों की फरफराहट सुनाई दी तो शकुंतला ने अपना रुख आवाज की सिमत कर लिया। ये एक पुरहैबत और बदसूरत परिंदा था जिसकी पंजों के बगैर एक लंबी सी टांग थी। लंबी सी टांग के ऊपर बड़ा सा मुंह था जिसे खोले वो अपनी सुर्ख जुबान निकाले खड़ा था। उसके माथे पर बेशुमार आंखें नजर आ रही थी। क्या हुक्म है शकुंतला देवी? एक दर्द भरी मर्दाना आवाज शकुंतला की समाज से टकराई तो शकुंतला समझ गई कि परिंदा ही इसका बैर है। वो गहरी नजरों से इसका जायजा लेने लगी तो आवाज फिर आई, अब सलाश तुम्हारा गुलाम है शकुंतला, तुम्हारे हर हुक्म का पाबंद है। तो फौरन पता करके आओ कि शकुंतला को अपनी दस्तरस में लाने के लिए तीरथ जाप के लिए किसने मंडल खींचा और कहां। शकुंतला ने बिला ताखीर हुक्म दिया तो सलाश पलक चपकने में गायब हो गया और शकुंतला थके थके कदमों से वापस अपने कमरे में आ गई। इस वक्त भी इसके दिमाग में हल्की सी टीस उठ रही थी जो इतनी ना थी कि ज्यादा तशवीश होती। वो खामोशी से मसैरी पर बैठकर आने वाले हालात से निपटने की मनसूबाबंदी करने लगी कि कमरा सलाश के परों की फरफराहट से गूंज उठा। शकुंतला, एक नहीं दो शख्स बेयक वक्त तुम्हें अपना गुलाम बनाने के लिए दो मुख्तलिफ जगहों पर तीरथ जाप शुरू कर चुके हैं। सलाश की ये बात किसी धमाके से कम ना थी। दो? कौन कौन से? शकुंतला बेख्तियार बोली। एक शख्स जो महाजादूगर है वो कलकत्ता काली के मंदिर में अपना मंडल खींच कर जाप शुरू कर चुका है और इसको आज 25वां दिन है। और दूसरा जिसको जाप शुरू किए हुए 10वां दिन है वो यहाँ से शुमाल की तरफ 20 कोस दूर एक वीरान मुकाम पर कायम धर्मशाले में अपना अमल जारी रखे हुए है। कौन है ये लोग? शकुंतला बेताबी से बोली। काली के मंदिर में सामरी जादूगर और धर्मशाले में सिकंदर जिसकी हवेली में तुम ख्वाबों और गोश्त के मजे लूट रही हो। सलाश की बात सुनकर शकुंतला धक से रह गई और इस्तरारी तौर पर हाथ सीने पर रख दिया और मुंह उसका खुला रह गया। बच्चा बगल में ढिंडोरा शहर में। वो सोचने लगी, सामरी पर तो उसे मामूली सा शक पहले ही था कि वो इंतकाम लेने के लिए शायद कुछ कर ले, लेकिन सिकंदर? शकुंतला के हिसाब चटकने लगे। कुछ सुझाई ना दे रहा था कि क्या करे। सालाश, वो तेजी से बोली। हुक्म देवी, सालाश की आवाज उभरी। तुम क्या मदद कर सकते हो? सिकंदर, कोई शय नहीं शकुंतला देवी, ताहम इसकी पुस्त पनाही शिमाला देवी कर रही है। शिमाला? यह शकुंतला के लिए एक और सदमा था। यानी वो चारों तरफ से घेरे में आ रही थी, सामरी, सिकंदर और शिमाला, और वो इन्हें ही दोस्त समझ बैठी थी। ये तो सब आस्तीन के सांप निकले। वो ज़रे बड़बड़ाई। सलाश, अभी तुम अकेले जाओ और सिकंदर को मंदिर से बाहर निकालकर इसका क्रियाक्रम करने के लिए कुछ उपाय करो। अगर तुम ना कर सके तो फिर मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। अभी मुझे कुछ सोचने दो, तुम जाओ। और शकुंतला ने आंखें मूंद ली। कितनी सादगी से कह रही शिमाला कि तुम हौसला रखो और आराम करो, मैं पता करती हूँ। हाँ, ये सब तुम्हारा ही किया धरा मालूम होता है शिमाला। शकुंतला देवी, शिमाला की मुतरन्नम आवाज सुनकर शकुंतला ने आंखें खोल दी। शिमाला सामने दीवार से टेक लगाए खड़ी थी और इसका जालीदार दुपट्टा गले में पड़ा था। सफेद कुर्ते पजामे में इसकी मासूम शक्ल पर जुबाने भर की मासूमियत उमड़ रही थी। मैंने पता चला लिया है, सामरी जादूगर ने तुम्हारी किसी पुरानी दुश्मनी का बदला लेने के लिए कलकत्ता के काली मंदिर में तीरथ जाप शुरू कर दिया है। शिमाला ने खबर सुनाई। अच्छा, शकुंतला तंजिया बोली। लेकिन शिमाला देवी, सिकंदर कहाँ है? सिकंदर? शिमाला गड़बड़ा गई। हाँ, सिकंदर के बारे में नहीं बताया कि वो तुम्हारी मदद के साय में एक धर्मशाले में शकुंतला को हासिल करने का जाप शुरू कर चुका है। तुम्हें किसने बताया? शिमाला अचंभे से बोली। अच्छा, शकुंतला तंजिया बोली। लेकिन शिमाला देवी, सिकंदर कहाँ है? सिकंदर?
شمالہ گڑبڑا گئی۔ ہاں، سکندر کے بارے میں نہیں بتایا کہ وہ تمہاری مدد کے سائے میں ایک دھرمشالے میں شکنتلا کو حاصل کرنے کا جاب شروع کر چکا ہے؟ تمہیں کس نے بتایا؟ شمالہ چھمبے سے بولی۔ شکنتلا اتنی کمزور نہیں شمالہ، کمزاد کے اسے چوہے کی طرح دبوچ لیا جائے۔ یہ کہتے ہوئے شکنتلا اٹھ کر تیزی سے شمالہ کی طرف بڑھی، لیکن اب وہاں کچھ نہ تھا۔ شمالہ غائب ہو چکی تھی۔ یہ دیکھ کر شکنتلا ایک ٹھنڈا سانس بھر کر رہ گئی۔ راکیش کہاں ہے؟ اچانک شکنتلا کو خیال ابھرا، کہیں وہ اس سازش میں شریک تو نہیں؟ یہ سوچتے ہی شکنتلا کا رخ راکیش کی قیامگاہ کی طرف ہو گیا۔ راکیش دونوں آنکھیں کھول کر چھت کی کڑیاں گن رہا تھا۔ شکنتلا کو دیکھتے ہی اچھل کر بیٹھ گیا۔ مجھے اگر معلوم ہوتا شکنتلا کہ میری دعا اتنی جلدی قبول ہوگی تو اس قبولیت کی گھڑی میں ہمیشہ کے لیے تمہیں مانگ لیتا، راکیش نے برملا اظہار کر دیا۔ راکیش، شکنتلا نے اس کی گرم جوشی اور شوخی کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے انتہائی سنجیدگی سے کہا، جو بات میں پوچھنے جا رہی ہوں مجھے سچ اور پوری بات بتانا۔ اگر تم میری نسل سے ہو تو، حالانکہ مجھے پتا ہے کہ وفا کا نام ہماری لغت میں نہیں۔ خیریت، کیا بات ہے، پریشان نظر آتی ہو؟ راکیش بھی سنجیدہ ہو گیا۔ سامری اور سکندر کہاں ہیں؟ شکنتلا نے آنکھیں راکیش کے چہرے پر جما کر پوچھا۔ سامری کا مجھے کچھ پتا نہیں، البتہ سکندر تمہیں حاصل کرنے کے لیے کوئی عمل شروع کرنے کے چکر میں تھا۔ تو تم نے مجھے کیوں نہ بتایا، حالانکہ تم میرے ہم جنس ہو؟ شمالہ کی قوتوں سے تو تم بھی واقف ہو شکنتلا۔ اس نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر کوئی لفظ شکنتلا کے سامنے زبان پر لائے تو تمہارا برا حشر کر دوں گی۔ اچھا، شکنتلا سوچ میں پڑ گئی، اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ میرا ساتھ دو گے یا شمالہ کا؟ دیکھو شکنتلا، راکیش حد درجہ سنجیدگی میں تھا، میں صرف وہ سانپ ہوں جو انسان یا کوئی بھی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ تم اور شمالہ لامحدود شکتیوں پر دسترس رکھ، میرا خیال ہے کہ مجھے غیر جانبدار ہی رہنے دو تو میرے حق میں بہتر ہے، ورنہ میں ناحق مارا جاؤں گا۔ البتہ ناگ اور ناگن ہونے کے ناطے میری تمام تر ہمدردیاں تمہارے ساتھ ہیں۔ ٹھیک ہے راکیش، میں چلتی ہوں، البتہ شمالہ اگر تمہارے ساتھ کوئی میرے بارے میں بات کرے یا تمہیں کوئی معلومات ہاتھ لگیں تو مجھے امید ہے کہ مجھ سے چھپاؤ گے نہیں بلکہ مجھ تک پہنچاؤ گے۔ بالکل ایسا ہی کروں گا، راکیش نے 100% سفید جھوٹ بولا۔ شکنتلا سالاش کا انتظار کر رہی تھی کہ کمرہ اس کے پروں کی پھرپھراہٹ سے گونج اٹھا۔ شکنتلا بے تابی سے اٹھ بیٹھی، لیکن یہ کیا؟ سالاش کے سارے جسم سے سیاہ مادہ ٹپ ٹپ ٹپک رہا تھا اور وہ پھڑپھڑاتا ہوا ادموا ہو کر شکنتلا کے پیروں میں گر گیا۔ اس کی شدید زخمی حالت بتا رہی تھی کہ وہ بس چند لمحوں کا مہمان ہے۔ کیا ہوا؟ سالاش، جلدی بتاؤ۔ شکنتلا دیوی، وہ شمالہ، اور پھر سالاش بے جان لاش کی طرح گر پڑا۔ سالاش کی موت سے شکنتلا کا خون کھول اٹھا اور بلند فشارے خون سے اس کا پارا کیٹو کی چوٹی پر پہنچ گیا۔ ہونٹ بھیج گئے، نتنے پھولنے پچکنے لگے، دانت پیسنے کی آواز کمرے کی خاموشی توڑنے لگی اور ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے بند ہو گئی، اور وہ بچھڑی ہوئی شیرنی کی مانند ٹہلتے ہوئے کمرے کی باغ کی طرف کھلنے والی کھڑکی سے آ لگی، اور پھر ایک گراہٹ اس کے حلق سے آواز بن کر برآمد ہوئی، شمالہ، سوگندھ کھاتی ہوں ناگن دیوی اور ناگ دیوتا کی کہ جب تک تیرا خون نہ کر لوں، خون کا ایک ایک قطرہ میرے لیے حرام ہے۔ اور اگلے ہی لمحے اس نے زور سے پھنکار ماری اور عقاب کی شکل اختیار کر کے بجلی کی سی تیزی سے اڑان بھر کر بلندی حاصل کرتی چلی گئی۔ اس کی منزل شمال کی طرف شہر سے باہر وہ دھرمشالہ تھا جہاں سکندر تیرتھ جاپ میں مصروف تھا۔ یقیناً شمالہ بھی اس کے آس پاس منڈلا رہی ہوگی۔ طوفانی رفتار سے اڑتے ہوئے اس نے شہر کی آبادی کو عبور کیا تو جنگل شروع ہو گیا، اور پھر گھنے جنگل کی وسط میں پانی کے ایک بڑے چشمے کے کنارے اسے ایک بوسیدہ عمارت نظر آ گئی۔ مناسب جگہ دے کر شکنتلا نے اصلی روپ اختیار کیا اور پھر جارحانہ انداز میں دھرمشالہ کے دروازے سے اندر گھستی چلی گئی۔ ہستہ حال عمارت اپنی پیرانہ سالی کا رونا رو رہی تھی۔ گارے اور بڑے بڑے پتھروں سے بنی چار دیواری کے اندر وسیع و ریز دالان تھا جس میں جگہ جگہ گھوڑوں کی لید خشک و تر پڑی تھی۔ سامنے ہی لکڑیوں کے سہارے چھجا نما برآمدہ تھا جسے جگہ جگہ ٹیکیں لگا کر سہارا دیا گیا تھا، اور اس کے پیچھے غالباً 2 یا 3 کمرے تھے جن کے فرش پر گھاس پھوس کی پھٹی پرانی چٹائیاں بچھی تھیں۔ صحن میں ایک طرف جانوروں کے پینے کے لیے پانی کا تالاب اور ایک طرف قدرے بلند چبوترے پر مٹی کے مٹکے اور پیالے دھرے تھے۔ پاس ہی کنواں تھا۔ صحن ہی سے سیڑھیاں چھت کی طرف جا رہی تھی۔ سیڑھیوں کے نیچے چھوٹی سی جگہ بنی ہوئی تھی، اس میں شاید رفع حاجت کا بندوبست تھا۔ شکنتلا بچھڑے ہوئے انداز میں سارے کمرے، پورا برآمدہ، سارے صحن میں 2-3 بار جوشیلے انداز میں چکر لگا چکی تھی، مگر سکندر اسے کہیں نظر نہ آیا۔ باہر نکل کر چار دیواری کے گرد درختوں کو ایک ایک کر کے دکھنے لگی، اور پھر جھلا کر واپس دھرمشالہ میں آ گئی اور صحن کی سیڑھیاں چڑھتی ہوئی چھت پر چلی گئی۔ اس وقت کوئی زیرو وہاں اسے نظر نہ آئی، ویرانیاں ہی ویرانیاں تھیں۔ چھت پر صرف ایک کمرہ تھا جو کھلا تھا، اندر جا بجا درختوں کے پتے اور گرد وغیرہ پڑی تھی۔ یہاں بھی شکنتلا کو کوئی کام کی چیز یا ایسی نشانی نہ ملی جس سے اسے سکندر یا شمالہ کا سراغ ملتا۔ کافی دیر گزرنے پر بھی کوئی بات نہ پتہ چلی تو شکنتلا ایک طرف مناسب جگہ دے کر بیٹھ گئی، سوچنے لگی، ہو سکتا ہے یہاں وہ نہ ہو، کسی اور جگہ
کا سلاش نے بتایا ہو، لیکن سلاش کو وقت نزا اسے جھوٹ بولنے کی اور شمالہ کا نام بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ ضرور سکندر یہیں کہیں منڈل بنا کے تیرتھ جا میں مصروف ہوگا۔ شمالہ کی سرپرستی کی وجہ سے اس کا ٹھکانہ معلوم نہیں ہو رہا۔ اس اسنا میں اچانک شکنتلا کے سر میں پھر درد کی ایک معمولی سی لہر اٹھی، جسے اس نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا، لیکن جلد درد ختم ہو گیا۔ لیکن شکنتلا کو پتا تھا کہ اگر جلد ہی کچھ نہ کر سکی تو اگلے چند دنوں میں درد کی یہ لہریں شدت بڑھاتی چلی جائیں گی، اور ابھی شمالہ اور سکندر کے بعد سامری کا بھی کچھ کرنا تھا۔ اتنی بڑی شکتیوں کے باوجود شکنتلا اس وقت اپنے آپ کو تنہا اور اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ اچانک ایک خیال اسے چھپاکے کی طرح ذہن میں ابھرا تو وہ تیزی سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور اپنے دماغ سے تیزی سے پھنکاروں کی صورت لہریں چھوڑنے لگی، جس سے اس کے جسم کی خوشبو خوب دور 400 پھیل گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے مختلف کونے خدروں سے سانپ نکل کر دھرمشالہ کے اندر رینگتے ہوئے اندر داخل ہونے لگے تھے۔ ان کی دیوی نے انہیں اپنے دربار میں طلب جو کیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں درجنوں چھوٹے بڑے کالے بھورے پتلے موٹے مختلف نسلوں کے سانپ سامنے آ کر شکنتلا کے سامنے اپنے اپنے پھن زمین سے لگا کر ہمتن گوش ہو گئے۔ تو شکنتلا نے انہیں اپنی خاموش لہروں کی آواز میں ہدایت کی کہ یہاں کسی ایسے شخص کو تلاش کرو جو کسی خفیہ جگہ پر بیٹھا ہے، کسی بھی انسان کو جو یہاں نزدیک کسی بھی زیر زمین کمینگاہ میں موجود ہو۔ شکنتلا کا حکم سنتے ہی سب سانپ تتر بتر ہو گئے اور شکنتلا دیوار سے ٹیک لگا کر سوچوں میں گم ہو گئی۔ دوپہر کا وقت تھا، آبادی سے دور پرے درختوں کے سائے میں گرم موسم میں بھی خنکی کا احساس تھا۔ درختوں کے پتوں سے ہوا کے ٹکرانے سے ہلکی ہلکی سائیں کی آواز آ رہی تھی۔ شکنتلا نے محسوس کیا کہ کہیں دور سے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آنے لگی اور پھر یہ آوازیں بڑھتے بڑھتے سر پر آ گئی اور شکنتلا کو یوں لگا کہ گھوڑے دھرمشالہ کے صدر دروازے سے گزر کر سین میں آنے لگے ہیں۔ اس نے اوٹ سے ہو کر دیکھا تو 7-8 گھڑ سوار تھے، جنہوں نے ڈھاٹا باندھ کر چہرے چھپائے ہوئے تھے، اور گھوڑوں پر سواروں کے ساتھ ایک ایک بوری بھی لدی تھی۔ شاید ڈاکو تھے اور لوٹ کا مال لے کر یہاں تقسیم کرنے اکٹھے ہوئے تھے۔ ان سے الجھ کر اپنا ہی وقت ضائع کرنا ہے، شکنتلا نے سوچا، اور اگر اصلی شکل میں رہی تو خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر ان تینوں کی نیت میں فتور آ جائے گا اور پھر ناحق مارے جائیں گے، پھر بھی وقت ہی ضائع ہوگا، لہذا بہتر یہی ہے کہ میں سانپ بن کر کہیں چھپ جاؤں۔ یہ سوچتے ہی شکنتلا ایک پھنکار کے ساتھ ناگن بن گئی اور دیوار پر رینگتی ہوئی روشن دان میں جا بیٹھی اور ادھر سے باہر دیکھنے لگی۔ یہ واقعی ڈاکو تھے، ایک بوری سے لوٹ کھسوٹ کا مال نکال کر سیر میں ڈھیر کر رہے تھے۔ 2 ڈاکو باہر نکل کر پہرا دینے لگے، باقی 5 ایک بوری کے بعد دوسری بوری کھولنے لگے۔ تو شکنتلا حیران ہوئی کہ اس میں سے ہاتھ پیر بندھے ایک نوجوان دوشیزہ برآمد ہوئی تھی، جس کے منہ پر بھی کپڑا بندھا ہوا تھا اور اس کی مٹیالی آنکھوں سے خوف کا عنصر نمایاں تھا۔ بندھی ہوئی لڑکی کو ایک ڈاکو نے ہاتھوں میں بھر کر اٹھا لیا اور کمرے میں لا کر چٹائی پر ڈال کر اس کے گالوں کو چھو کر بولا، لو شہزادی، ابھی یہاں بیٹھو، پھر ہم تم سے باری باری 2 ہاتھ کریں گے۔ یہ کہتے ہوئے بڑی بڑی مونچھوں والے کسرتی جسم کے ڈاکو نے بے ہنگم ہنسی کے لیے منہ کھولا اور پھر باہر نکل گیا۔ شکنتلا روشن دان سے باہر اور اندر دونوں طرف نگاہ رکھ سکتی تھی۔ 3 ڈاکوؤں نے باہر مال غنیمت مختلف ٹکڑیوں میں رکھ کر بانٹنا شروع کر دیا تھا، جبکہ ایک ڈاکو آگ جلا کر کہیں سے لایا ہوا گوشت ایک ہنڈیا میں رکھ کر پکانے لگا۔ گوشت اور روٹیوں کی سوندھی خوشبو نتنوں میں گھسنے سے شکنتلا کی بھوک بھی دوچند ہو گئی۔ صبح سے اس نے کچھ بھی نہ کھایا تھا، جبکہ خون نہ پینے کی اس نے شمالہ کی موت تک اپنے اوپر قسم کھائی تھی، لیکن ڈاکوؤں کی پھولی ہوئی گردنیں دیکھ دیکھ کر وہ مدہوش ہو رہی تھی۔ اسے پتا تھا کہ ان پھولی ہوئی گردنوں کے اندر رگوں میں سرخ سرخ اور گرما گرم خون ٹھاٹھے مارا ہے۔ یہ سوچتے سوچتے وقت بھی گزرتا گیا اور شکنتلا کی خونی شہوت بھی بڑھتی گئی۔ ادھر لڑکی جس کے ہاتھ پاؤں اور منہ سختی سے بندھے ہوئے تھے بری طرح کسمسا رہی تھی، لیکن ظالموں نے اسے اس طرح باندھا تھا کہ بیچاری کے لیے حرکت بھی مشکل ہو رہی تھی۔ شکنتلا سوچنے لگی کہ عام عورتیں کتنی بے بس اور لاچار ہوتی ہیں، کبھی کنیزیں اور غلام بنا کر فروخت کر دی جاتی ہیں اور کبھی ڈاکو انہیں اٹھا کر ان کی عزتیں برباد کر کے انہیں قتل کر دیتے ہیں، اور اگر گھروں میں بھی رہیں تو صبح سے شام تک جھاڑو لگانا، برتن دھونا، کنویں سے پانی بھر کر لانا، کھانا پکانا، کپڑے دھونا، بچوں کو سنبھالنا، گھر والوں کی خدمت کرنا ہی ان کا مقدر ہوتا ہے۔ اور ان کاموں سے فارغ ہو کر رات کو جب ٹوٹتے بدن کے ساتھ بستروں پر جاتی ہیں تو خاوند پھر بھی دبوچ کر ساری ساری رات جگائے رکھتے ہیں۔ آری عورت کیا ہے تمہارا نصیب، بچپن میں ماں باپ کے گھر کے کام کر کے روٹی کھاتی ہو اور شادی کے بعد خاوند کی خدمت کر کے بچے پال کر اور مارے جھڑکیاں سہ کر جیون کاٹتی ہو، اور اگر اس دوران ہندو عورتوں کا پتی مار جائے تو اس کے ساتھ زندہ جلا دی جاتی ہیں، اگر جلانے سے بچ جائے تو معاشرہ عزت نہیں دیتا، اور اگر زندگی میں ایک بار بھی کسی کی عزت داغدار ہو جائے تو گھر والے بھی نکال دیتے ہیں۔ پھر ہندو عورتوں کے لیے سوائے بدنام بازاروں میں طوائف کا پیشہ اختیار کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہتا۔ واہ اری ہندوستانی عورتوں، پھر بھی تم انسانوں میں شمار کی جاتی ہو۔ یہ سوچتے ہی شکنتلا نے مظلوم لڑکی کی مدد کرنے کا تہیہ کر لیا اور روشن دان سے نیچے اترنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ ایک چھوٹا سانپ ڈاکوؤں سے چھپتا چھپاتا روشن دان کی طرف آتا دکھائی دیا۔ شکنتلا ٹھٹک گئی اور اسے ڈاکو اور قیدی لڑکی سب کچھ بھول گیا۔ سانپ رینگتا ہوا اس کے پاس آیا اور جھک کر کورنش بجا لایا اور پھر لہروں کی زبان میں پیغام دیا، اے ناگوں کی ملکہ، جس شخص کی آپ کو تلاش ہے
اس کا سراغ لگا لیا گیا ہے، وہ کہیں زمین کے کسی تہانے میں ہے، لیکن اس جگہ تک پہنچنے کا کچھ راستہ اب تک نہیں ملا۔ البتہ اس آدمزاد کی بو کے سہارے ہمارے سراغ رساں سانپ جلد ہی اس کا کھوج نکال لیں گے۔